السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور احمد پروگرام سچ کے سفر میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کے مہمان خصوصی سابقہ صدر مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند مکرم و محترم طارق چوہان احمد صاحب ہیں۔ ہم آپ کو سچ کے سفر پروگرامز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مکرم محترم ظہور احمد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم پہلے اناؤنس کر چکے ہیں، آج کا موضوع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیکچر سیالکوٹ پر ہم تبصرہ کریں گے۔ اور لیکچر سیالکوٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نومبر 1904 کو بامقام سیالکوٹ میں ایک جلسہ پر یہ لیکچر دیا، جو کہ بعد میں لیکچر سیالکوٹ کے نام سے جماعت میں مشہور ہے۔ تو میں طارق چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ لیکچر سیالکوٹ پر آپ تبصرہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی کچھ سوالات بھی جو ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے۔ تو میں طارق چوہان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شروع کریں پروگرامز۔ جی محترم ظہور صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ 2 نومبر 1904 کو یہ لیکچر پڑھا گیا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود سیالکوٹ میں سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی روایات جو اسی کتاب کے شروع میں ہے پیش لفظ کے طور پر، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پس منظر سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ممتاز بنایا ہوا ہے کہ اس میں خدا کے پاک سلسلہ کے حامی، اخلاص اور محبت سے بھرے ہوئے دل رکھنے والے کثرت سے موجود ہیں۔ جب حضور مسیح موعود علیہ السلام لاہور کے سفر سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے گئے تو جماعت سیالکوٹ کے نہایت اخلاص اور اصرار سے درخواست کرنے پر حضور، جو مجسم کرم اور رحمت ہیں، بتاریخ 27 ماہ اکتوبر 1904 اپنے عیال اور اصحاب کو ہمراہ لے کر پتریا ریل لاہور کی راہ سے سیالکوٹ تشریف لائے۔ راستے میں تمام اسٹیشنوں پر مقامی جماعتوں کے لوگ بڑے شوق سے ملاقاتوں کے لیے حاضر ہوتے رہے، اور شام کے 6:30 بجے سیالکوٹ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ مخالف مولوی پہلے سے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب کے واعظ پر برانگیختہ ہو کر عام لوگوں کو ورگلانے میں مصروف تھے، اور وعظوں میں کہتے تھے کہ جو شخص مرزا صاحب کو دیکھنے بھی جائے گا اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا، مگر خدا کب ان کی ایسی مخالفتوں کے کچھ پیش جانے دیتا ہے۔ لوگوں میں خود بخود ایسی تحریک تھی اور دیکھنے کے لیے اتنا شوق تھا کہ پہلے سے ہزاروں آدمی اسٹیشن اور پلیٹ فارم اور سڑک اور بازاروں میں جمع ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر ایک عظیم الشان میلہ لگ گیا، اور ہفتہ بھر سیالکوٹ میں دین کا وہ جوش اور شوقت رہی کہ آج تک اس کی نظیر نظر نہیں آئی۔ یہی لیکچر سیالکوٹ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی دفعہ ہندوؤں کے اوتار حضرت کرشن ہونے کا بھی اپنا دعویٰ پیش کیا، اور وہ جو الہام اس سلسلہ میں ہوا تھا وہ بھی آپ نے پیش کیا کہ ہے کرشن رودر گوپال تیری جگ میں مہما ہو، یعنی اے کرشن رودر گوپال، یعنی گایوں کے حفاظت کرنے والے، پالنے والے، تیری دنیا میں تعریف ہو۔ تو آپ نے اسی لیکچر میں آپ نے بتایا کہ آپ حضرت مسیح کے بھی مثیل ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف ہم مسیح کے طور پر آئے ہیں اور عیسائیوں کی طرف بھی مسیح کے طور پر آئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں گروہ مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور ہندوؤں کی طرف آپ کرشن کے اوتار ہو کر آئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت بھی یہی 3 بڑے مذاہب تھے، اور آج بھی یہی 3 بڑے مذاہب ہیں جن کی طرف حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مسلح کے طور پر بھیجا گیا۔
سامعین کی دلچسپی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس لیکچر میں حضور نے چند اہم امور کا ذکر فرمایا، اور اس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اسلام کو زندہ مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام مذاہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اسلام کو ہی صرف ہم کس طرح زندہ مذہب کہہ سکتے ہیں، اور باقی تمام مذاہب اسلام کے مقابلہ میں مردہ مذاہب ہیں۔ اور آپ نے وہ مشہور فقرہ بھی اسی میں فرمایا لیکچر سیالکوٹ میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے، وہ مجدد سری بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ اور اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم اسی اپنی گفتگو میں اس کے متعلق بھی تھوڑا سا کچھ تفصیل سے بتائیں گے۔ پھر اس لیکچر میں آپ نے توحید کی جو تعریف ہے اس کو کھول کر بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح عیسائیت اور ہندو مذہب میں توحید کے بنیادی عقیدہ کو چھوڑ دیا گیا، اور خود ہی ایسے عقیدے گھڑ لیے گئے جو توحید کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں عیسائیت کے عقیدہ کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں وہ مختصراً آپ نے بتائیں، اور وید کے ماننے والے ہندوؤں میں جو عقیدہ کی بنیادی کمزوری ہیں وہ بھی آپ نے مختصر طور پر بیان کی۔ پھر آپ نے اس لیکچر میں تزکیہ نفس کے 3 طریق بھی بتائے، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک 2 شربت نہ پی لے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ کسی بھی الہی مرسل کی صداقت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ تزکیہ نفس کے 3 طریق کون سے ہیں، اور یہ 2 شربت کون سے ہیں جو مومن کے لیے پینے ضروری ہیں، اور الہی مرسل کی صداقت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں سامعین کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اگر باقی مذاہب جو تھے وہ بالکل خشک ہو گئے، تو اسلام کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سرسبزی اب بھی قائم ہے؟ تو اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ یہ اسلام ایک ایسا تھا جس کی سرسبزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ قائم کیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر ایک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس لیکچر کے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مذہب جھوٹے تھے، مذہب جھوٹے ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مذاہب کو جو ان کا وقت تھا اس تک تو ان کی تائید کی اور ان کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی، لیکن جب وہ ان کا وقت گزر گیا تو اس کی حفاظت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے انسانوں نے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیں کہ وہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اور جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں، جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں، اور اس لیے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ان میں پھر خرابیاں پیدا ہو گئیں، ان کے پھلدار درخت خشک ہو گئے اور اس کی جگہ خشک ہو گئے، اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور خشک الفاظ بس ہاتھ میں رہ گئے۔ جی طارق چوہان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر سیالکوٹ میں فرمایا، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں،
کیونکہ یہ آخری ہزار ہے، اس لیے ضروری تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح، مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی، اور یہ امام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد عرف آخر بھی۔ اگر آپ اس پر بھی اگر روشنی ڈالیں، جزاکم اللہ۔ سب مذہب مر گئے مگر اسلام زندہ مذہب ہے، کیونکہ اس میں روحانیت باقی ہے، اور یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کپڑا جو بار بار استعمال میں آتا ہے، اگر اس کو دھویا نہ جائے تو اس پر میل جم جاتی ہے، اور یہ میل نفس امارہ کی سفلی زندگی کی علائشوں سے پاک نہیں ہوتی، یہ وہی میل ہوتی ہے جو سفلی زندگی کی علائشوں سے بھری ہوتی ہے اور نفسانی خواہشوں سے بھری ہوتی ہے، جس سے مذہب بگڑ جاتا ہے۔ جی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود کو مجدد الف آخر فرمایا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ دین اسلام کی زندگی اور اس کے زندہ ہونے کا ثبوت جو یہ ہے کہ وہ اس میں مجددین کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آج دیکھیں جماعت احمدیہ اور ان کے خلفاء اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں جو سب سے بہترین تعلیم تھی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ دین کا زندہ رہنا مجددین کے سلسلہ کی وجہ سے ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے خلفاء کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور نہ مجدد کو ماننا کبھی ضروری نہیں رہا۔ یعنی یہ جماعت احمدیہ جو اس وقت مرزا مسرور صاحب جس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی انکار کرتے ہیں، جنہوں نے مجددین کے سلسلہ کو اسلام کی زندگی کا ثبوت دیا، اور یہی ثبوت پیش کیا کہ صرف یہ سلسلہ چونکہ اس میں مجددین کا سلسلہ ہے، اس لیے یہ سب سلسلہ ہے۔ وہ مذاہب جن میں یہ سلسلہ نہیں ہے وہ مردہ مذاہب ہیں۔ تو اسی ایک بنیادی دلیل کو جماعت احمدیہ کے خلفاء اور ان کے علماء نے رد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اپنی مرزا خاندان کی گدی کو وہ چلا سکیں، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے۔ پھر ایک دلیل وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجدد الف آخر ہوں، یعنی 1000 سال کا مجدد ہوں، اس لیے اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اگر بات کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کریں تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو اپنی بات میں جھوٹے قرار دیتے ہیں، پائے جاتے ہیں نعوذ باللہ، کہ اس وجہ سے کہ آپ نے تو حدیث مجددین کو اپنی صداقت کے اول نشان کے طور پر پیش کیا، تو پھر اگر ہم حدیث مجددین کو جھٹلا دیں تو نعوذ باللہ ہمیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور یہی کام یہ جماعت احمدیہ والے کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو نہ پڑھا جائے، کیونکہ اگر ان کی تعلیم کو لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو پھر ان کی اپنی مرزائی خلافتی گدی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تصویر تو ہر جگہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں کرنے دیتے۔ اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خاتم المجددین ہیں، یعنی تجدید دین کے کمالات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ختم ہو گئے، لیکن مجددین کا سلسلہ تو قیامت تک جاری ہے، حدیث مجددین کے مطابق، آیت استخلاف کے مطابق۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مختلف جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو مجددین کا سلسلہ ہے، جو موسی سلسلہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ان پر ختم ہو گیا، کیونکہ وہ آخری مجدد اور آخری خلیفہ تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے۔
مجدد الف آخر کا بھی یہی مطلب ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کے تمام کمالات ان میں ختم ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد اب نبوت نہیں جاری ہوگی، بلکہ نبوت کے جاری رہنے کے لیے قرآن شریف میں متواتر آیات آئی ہیں، اور اس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ نبوت کا انعام پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ ایسا ہی شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اطاعت گزار ہو، وہی نبوت کا انعام پا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صدیقین، صالحین، شہید، شہداء والے انعام بھی پائے جا سکتے ہیں، لیکن اول انعام اس میں نبوت ہے، جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تلوار کے ساتھ نہیں تھے آئے، اور اس لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو مسیح ہیں وہ بھی تلوار کے بغیر آئے ہیں، اور وہ امن اور آشتی اور محبت اور پیار سے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، تلوار کے زور پر نہیں۔ اور یہ بھی ایک مماثلت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کو ہے تھی۔ دوسری مماثلت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں سے واسطہ پڑا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے نئے عقیدے خود گھڑ لیے تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ایک اپنی گدی قائم کر لی تھی فقیہوں اور فریسیوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان قوم تھے ان میں بھی یہودی صرف لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس لیے مسیح کا نام 14ویں صدی ہجری کے مجدد کو دیا گیا۔ پھر اس لیکچر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کی ایک بنیادی غلطی کو متعلق مختصر بتایا ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، اور وہ ان کو صلیب پر موت دے کر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے برگزیدہ نہیں بلکہ ایک لعنتی ہیں، کیونکہ انجیل میں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اور انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے بچا لیا، جیسا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ سے ظاہر ہے۔ یعنی صلیب پر لٹکایا جانا لعنت کا باعث نہیں تھا، صلیب پر لعنتی موت مرنا اصل میں لعنت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی موت سے بچا لیا، اور بل رفع اللہ علیہ الہ کر کہہ کے آپ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا روحانی درجات بلند کیے گئے۔ اور عیسائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیا گیا ہے کہ ان کو رفع کیا گیا، حالانکہ اس کا متعلق بھی حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقی انبیاء کا رفع نہیں ہوا، سب انبیاء کا رفع ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ استعمال اس لیے کیے گئے کیونکہ یہودیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک لعنتی شخص ہے نعوذ باللہ، جس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا، اور اس کی نفی قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف رفع کیا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور لعنتی موت سے بھی ان کو بچا لیا جو صلیب کی ایک لعنتی موت تھی۔ چوہان صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، آخری زمانے میں بھی اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا، اور سورۃ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اس میں یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور ان کے مخالف تھے، جن پر خدا تعالیٰ نے غضب نازل کیا۔ آج دیکھیں جماعت احمدیہ اور امت محمدیہ نے وہی کام کیا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ نہ بننا، لیکن انہوں نے وہی کام کیے جن سے منع کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم یہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ سمجھیں جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا، تو پھر یہودیوں کا جو تھا الزام وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں اٹھائے گئے، وہ دوسرے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، تو وہاں پہ تو دوسرا آسمان پہ تو خدا تعالیٰ نہیں بیٹھا ہوا. تو اس وجہ سے بھی یہودیوں کا یہ اور عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو دوسرے آسمان پر نہیں ہے، جبکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ میاں نے ان کو. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے نا، ان کا رفع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ معراج کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ لوگوں میں دیکھا، فوت شدہ انبیاء میں دیکھا. تو یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں. جی ہم تمام مسلمان جو ہے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا اور مغضوب علیہم ضالین نہ بنانا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بھی یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، اس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے جس طرح برابر ہوتی ہے. تو یہی کام مسلمانوں نے کیا، اور وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی بن کر آیا تھا اس کا انکار کر دیا اور اس کی مخالفت کی، اور آج تک کر رہے ہیں. اور پھر یہ عقیدہ انہوں نے بنا لی کہ بس اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا. اور انہی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی یہ جماعت احمدیہ والوں نے بھی ایسی عقیدہ بنا لی کہ اب خدا کسی کو الہام دے کر کھڑا نہیں کرے گا. اب مرزا خاندان کی یہ جو گدی ہے جسے مرزا محمود صاحب نے 1956 میں بنایا تھا، یہی قیامت تک چلے گی، اور نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مجدد آئے گا. چنانچہ مسلمان بھی یہودی صرف تھے، یہ جماعت احمدیہ والے جو جماعت مرزائیہ ہے اصل میں، کیونکہ احمدیت کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ بھی یہودی صفت ہو چکے ہیں. اس لیے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، ان کو بھی مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا، کیونکہ ان کا بھی واسطہ انہی یہودیوں سے پڑنا تھا. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ یہ نہایت ہی قابل شرم خیالات ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، گویا اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں پکڑ نہ لیں. یہ خدا تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ کفار قریش جو تھے انہوں نے تو یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ آپ ہمارے روبرو آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آسمان سے اتریں تو ہم سب ایمان لے آئیں گے. اور ان کو جواب قرآن مجید نے کیا دیا؟ قل سبحان ربی حال کنت الا بشرا رسولا، کہ ان سے کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وعدہ کے برخلاف کسی بشر کو آسمان پر چڑھاوے. حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی زندگی بسر کریں گے، لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آسمان پر ماں جسم چڑھا دیا اور اس وعدہ کا کچھ پاس نہ کیا، جیسا کہ فرمایا تھا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا، نعوذ باللہ. تو اس لحاظ سے یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے یہ انتہائی گستاخانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے. اور عیسائی تو چلو وہ تو مشرکین ہیں، وہ تو پڑے ہوئے، کیسی نادانی کی بات ہے کہ مسلمان بھی اسی عقیدے میں عیسائیوں کے ساتھ مل گئے. اسی لیکچر سیالکوٹ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو علم اور معرفت اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. انسان کتنی بھی پڑھائی کر لے، کتنی بھی یونیورسٹیوں کی ڈگری لے لے، لیکن اصل علم جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آتا ہے اس سے وہ محروم رہے گا. کیونکہ جب خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی معرفت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے انسان کو، تو پھر اس کا دل نہایت مصفا روشن ہو جاتا ہے اور تمام حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے، اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے. اور نفس امارہ کو، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کی امارگی کے زندان سے نکالتا ہے اور بد خواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے
اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے، تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی گندی زندگی سے تباً بیدار ہو جاتا ہے۔ اور بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ پھر ہم فرماتے ہیں کہ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں، تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم لوگوں کو دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملے، بس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں گے، جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے؟ کیا نطفہ کہہ سکتا ہے کہ میں باپ کے ذریعے سے پیدا ہونا نہیں چاہتا؟ یہ مسلمانوں کا، یہ تمام نام نہاد احمدیوں کو یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تنبیہ ہے کہ کس طریقے سے تم اس چیز کا انکار کرتے ہو، انبیاء کا انکار کرتے ہو، وحی کا انکار کرتے ہو، اور کہتے ہیں بس سب کوئی خدا کی طرف سے نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے آریہ صاحبان جو ویدوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے متعلق بھی ان کی کچھ جو عقائد ہیں ان کے متعلق بتایا کہ وہ کتنے غلط عقائد ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، پرمیشور کی مخلوق نہیں ہے، اور جو روحوں کے خواص ہیں وہ بھی خود بخود ہیں، روحوں کے گن خود بخود ہیں، اور ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ روحیں خود بخود ہو گئی ہیں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو کہہ سکتے ہیں اگر روحیں خود بخود ہیں تو باقی ساری چیزیں کیوں خود بخود نہیں ہو سکتی؟ تو اس سے توحید کی کلیہ طور پر نفی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، ایسا ہی ہندوؤں کے لیے بطور عطار کی ہوں، اور میں عرصہ 20 برس سے کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جس سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں۔ یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے، اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمانوں کو اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہی کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے پر لے کر کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے، لیکن یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اور آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر ایک غلطی جو آریہ صاحبان کی ہے اس کا بھی آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو تناسخ کا جو فلسفہ ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے انسان کو نجات ہی نہیں ملتی، کہ وہ مختلف جونوں میں کبھی بلی کبھی کتا کبھی کیڑا بن کے وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ کبھی اس کو نجات ہی نہیں مل سکتی۔ تو اس سے بھی خدا تعالیٰ کی توحید کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ سرب شکتی مان ہے، سب طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، تو وہ پھر کسی کو نجات ہی نہیں دے سکتا، تو اس کی یہ طاقتیں کس کام کی؟ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نفی ہوتی ہے، جو یہ بنیادی غلطی ہے آریہ صاحبان کے عقیدے کی۔
تو ایسا پرمیشور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ روحوں کو بھی اس نے نہیں پیدا کیا اور ان کی مکتی بھی نہیں ان کو دے سکتا، تو ایسا پرمیشور کس کام کا؟ وہ کسی کا کیا بھلا کر سکتا ہے؟ اور اصل بات ہے کہ یہ جیسے زاہد خان صاحب نے ایک فوٹو شاپ کے بنے ہوئے خدا کا تصور پیش کیا، ایسا خدا کس کام کا؟ وہ جس کی شکل اور صورت انسانوں کے مطابق ہے، وہ تو اپنے پیشاب پخانے کے چکر میں پڑا رہے گا، اس نے کائنات کو کیسے سنبھالنا ہے؟ تو یہ بنیادی غلطی لوگوں کی پڑ جاتی ہے بت پرستی کی سوچ کی وجہ سے، کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے عقائد کا نتیجہ کیا ہوگا، کیسا بھیانک نتیجہ نکلے گا کہ ہم خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیں گے۔ آپ نے نیوگ کا جو مسئلہ اس کا بھی ذکر کیا کہ انتہائی شرمناک عقیدہ ہے کہ کیونکہ بیٹا پیدا کرنا ہوتا ہے عورت نے، وید کے مطابق اس کی مکتی ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ہندو اپنی عورت کو دوسرے مردوں کے پاس بھی بھیج سکتا ہے تاکہ اسے اولاد ہو۔ تو یہ تو بہت بڑی تجوسی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا تعلیم نہیں ہو سکتی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وید جو ہیں وہ اب خدا کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کا کلام بن چکا ہے، جس میں اس طرح کے گندے اور شرمناک عقائد شامل ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ایک نظم ہے جس میں آپ نے یہ عقیدے کھول کر بتائے، تو مسلمان نادان بیچارے عقل سے اندھے ایسے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اوپر طنز کرتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے کتنی گندی نظم لکھی ہے، حالانکہ وہ گندے عقائد ہندوؤں کو ہیں جن کو ظاہر کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، اور اسلام کی پاک تعلیم کا ان کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دیکھیں یہ کیسی گندی تعلیم ہے اور اسلام کی کیسی پاک تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے جانور کچھ بھی گناہ نہیں کرتے، کیا وہ کامل کہلا سکتے ہیں؟ یعنی صرف گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ایک مومن کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں اور کیا ہم کسی سے اس طرح پر کوئی انعام حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ مخلصانہ خدمات سے انعام حاصل ہوتے ہیں، یعنی نیکی کو اختیار کرنے سے انعامات ملتے ہیں، صرف گناہ کو چھوڑنے سے انعامات نہیں ملتے۔ اور وہ خدمت خدا کی راہ میں یہ ہے کہ انسان صرف اسی کا ہو جائے اور اس کی محبت سے تمام محبتوں کو توڑ دے اور اس کی رضا کے لیے اپنی رضا چھوڑ دے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ قرآن شریف نے خوب مثال دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ 2 شربت نہ پی لے۔ وہ 2 شربت کون سے ہیں؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا شربت گناہ کی محبت ٹھنڈی ہونے کا، جس کا نام قرآن شریف نے شربت کافوری رکھا ہے، اور دوسرا شربت خدا کی محبت دل میں بھرنے کا، جس کا نام قرآن شریف نے شربت زنجبیلی رکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں نے اس راہ کو اختیار نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آریہ صاحبان تو اس طرف جھک گئے ہیں کہ گناہ بہر حالت خواہ توبہ ہو یا نہ ہو قابل سزا ہے، جس سے بے شمار جونیں بھگتنی پڑیں گی، اور عیسائی صاحبان گناہ سے نجات پانے کی وہ راہ بیان فرماتے ہیں جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ دونوں فریق اصل مطلب سے دور پڑ گئے ہیں، اور جس دروازہ سے داخل ہونا تھا اس کو چھوڑ کر دور دور جنگلوں میں سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید نے تو صاف فرما دیا کہ مومنین کے لیے انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ انعامات کون سے ہیں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ نبی، صدیق، شہید، صالحین، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ یہ انعام اسی کو ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو۔ تو زاہد خان جیسا شخص جو ایک فوٹو شاپی خدا کا بت پرست ہے، اور جو اپنے خدا پر تھوک بھی پھینکتا ہے اور اس کا خدا اس کو سجدے بھی کرتا ہے، ایسا بے وقت خدا جو ہے وہ کسی کے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی اپنی عزت نہیں ہے، تو اس کی وہ قابل عزت ہی نہیں ہے کسی سے۔
اور زاہد خان صاحب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہیں، تو قرآن مجید اور اسلام کی تعلیم کے مطابق تو زاہد خان اپنے دعویٰ میں سچے نہیں بنتے، اور ہر عقل رکھنے والا شخص یہ جان سکتا ہے۔ لیکن زاہد خان صاحب کی عقل دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کو جھٹلانے کے بعد کہتے ہیں اسی قرآن مجید کو اپنی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی اس سے مزہ کا خیز کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کتاب کو انسان کہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے اور پھر بعد میں کہے کہ اسی کتاب کو دیکھ لو، یہ میری صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ عقل سے پیدل لوگ ہی ایسی بات کر سکتے ہیں، جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور اہم بات جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس لیکچر میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 نشانیاں بتائی کہ کس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس طرح اپنی دعویٰ میں سچا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ عقل سے دیکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا ہے عقل سے سلیم گواہی دیتی ہے یا نہیں کہ اس وقت اس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں، اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یا نہیں کہ ایسے وقت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ اور پھر دوسرے یہ کہ پہلے نبیوں کی پیشگوئی دیکھنی چاہیے کہ کیا پہلے کسی نبی نے اس کے حق میں یا اس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے یا نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ نصرت الہی اور تائید آسمانی دیکھنا چاہیے کہ اس کے شامل حال کوئی تائید آسمانی بھی ہے یا نہیں۔ اب اس وقت حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی کے مجدد ہیں، مسیح ابن مریم ہیں اور موعود مسلح ہیں، ان کے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ 3 نشانیاں ان کے اوپر پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت جماعت احمدیہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ گمراہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں صرف ایک ہی اہم جو نقطہ ہے جو جماعت احمدیہ کو گمراہ قرار دیتا ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، وہ یہ ہے حدیث مجددین کا انکار۔ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ سلسلہ مجددین سے ہی، صرف اسی بات سے ہی اسلام ایک زندہ مذہب ثابت ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے خلفاء اسی بات کا انکار کرتے ہیں۔ گویا جماعت احمدیہ کے خلفاء اپنی مرزا خاندانی گدی کو چلانے کے لیے اسلام کو ایک مردہ مذہب ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے۔ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے، اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت و دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیری کرتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے جس کا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر انسان دلیری کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کون سی بات ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں ہر شخص یہ جان سکتا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ یہ جو
مرزا خاندان کی خلافت بنا کر بیٹھے ہوں، کیا یہ گمراہ نہیں ہو چکی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے؟ اور یہ جواز ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا آنا عین وقت پر ہے، اور جو شخص تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو جان کر اس بات سے واقف ہو سکتا ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ پوری طور پر گمراہ ہو چکی ہے۔ جی، تو ایک مجددین کا انکار کر دیا اور نبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ ہر مجدد نبی ہوتا ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، اور اس لیے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا محمود صاحب نے 1956 میں جو خاندانی خلافتی کمیٹی بنائی تھی مرزا خاندان کی، وہی اب خلیفے بنا بنا کے چھوڑتی رہے گی قیامت تک، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے نشانی جماعت احمدیہ کے گمراہ ہو جانے کی۔ اور پھر یہ مرزا خاندان کی یہ جو خلافتی گدی انہوں نے قائم کی ہے، جس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرزا خاندان کی کمیٹی یہ خلیفہ بناتی ہے، اس کو انہوں نے دجل کرتے ہوئے خدا کا بنایا ہوا قرار دے دیا۔ اور یہ بھی ان کی گمراہی کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ تو جس کو بناتا ہے اس کو الہام سے کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے وقت میں بھی سورج اور چاند گرہن کا ایک آسمانی نشان دکھایا گیا، اور یہی آسمانی نشان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت کے لیے بھی دکھایا گیا، اور یہ تائید الہی کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی زمانے میں ایک دابۃ الارض نکالا گیا جو طاعون کا کیڑا تھا، تو جو اس سے بہت لوگ مرے جو منکرین تھے، اور آج کے زمانہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی تائید کے لیے کورونا کا کیڑا نکالا ہے۔ تو مبارک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایک جہالت کی موت سے مرتے ہیں، مبارک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور جہالت کی موت مرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعویٰ کو 23 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت قرار دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو دلیل کی قوت عطا ہوئی، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور یہی دلیل کی قوت ہے جس کے مقابلے پر آج جماعت احمدیہ خلافت گروپ جو ہے وہ پوری طرح شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کے شیر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مرزائی خلیفہ مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کا چیلنج دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے ہیں تو آئیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب فرق بینا صادق و کاذب، کہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کر کے دکھا دے۔ لیکن مرزا مسرور صاحب اس مباہلے سے مفرور ہو گئے اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ بزدل نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں، اور ایک مخنث کبھی بھی خدا کا خلیفہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک شیر کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ سچائی کی قوت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی بعثت کے متعلق کوئی پیشگوئیاں موجود تھیں؟ اور سب سے پہلی پیشگوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ وہ جو حدیث مجددین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر آپ نے فرمایا کہ خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور یہ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. شہادت القرآن. تو یہ جو لوگ ہیں یہ جماعت احمدیہ والے خلافت گروپ والے یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. اور حدیث مجددین کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مشکات شریف جلد 3 میں ہے، جس کے راوی حضرت جعفر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو، میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے، یہ نہیں جانا جاتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر. اور پھر فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان جو کجرو جماعت ہے جو ٹیڑھے عقائد رکھتی ہے وہ یہی جماعت احمدیہ خلافت گروپ ہے، جنہوں نے اپنی مرزائی خاندانی خلافتی گدی کو قائم کر لیا. اور وہ جو خلافت اسلامیہ محمدیہ تھی جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر کنز الامال میں بھی، کنز الامال میں بھی یہ حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. اور یہ حدیث قدسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہے جو بتا دیتی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی اپنے دعویٰ میں سچے تھے اور حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام بھی اپنے دعویٰ میں سچے. پھر ایک اور پیشگوئی جو 20 فروری 1886 کی تھی جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام میں پیشگوئی عطا کی تھی، اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، جس میں ایک ذکی غلام کا وعدہ آپ کو دیا گیا تھا جو مسیح ابن مریم بھی ہوگا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اذا ہم میں فرمایا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے. تو حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے متعلق یہ تینوں نشانیاں اس وقت پوری ہو چکی ہیں کہ آپ کا وقت بھی تھا جب گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور تائید الہی ابھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے متعلق پہلوں کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی موجود ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیشگوئی بھی موجود ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں بالکل حق پر ہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 3 طریق بتائے ہیں جس سے تزکیہ نفس انسان کا ہو سکتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی پاکی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان گندی زندگی سے توبہ کر کے ایک پاک زندگی کا خواہاں ہو. اور اس کے حصول کے لیے صرف 3 باتیں ضروری ہیں. ایک، تدبیر اور مجاہدہ کہ جہاں تک ممکن ہو گندی زندگی سے باہر آنے کے لیے کوشش کرے. اور دوسری، دعا کہ ہر وقت جناب الہی میں نالاں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تاکہ وہ گندی زندگی سے اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکالے اور ایسی آگ اس کے میں پیدا کر دے جو بدی کے خس و خاشاک کو بھسم کر دے اور ایسی قوت عنایت کرے جو نفسانی جذبات پر غالب آ جاوے. اور چاہیے کہ اسی طرح دعا میں لگا رہے جب تک کہ وہ وقت آ جاوے کہ ایک الہی نور اس کے دل پر نازل ہو اور ایک ایسا چمکتا ہوا شعاع اس کے نفس پر گرے کہ تمام تاریکیوں کو دور کر دے اور اس کی کمزوریاں دور فرمائے اور اس میں پاک تبدیلی پیدا کرے، کیونکہ دعاؤں میں بلا شبہ تاثیر ہے. اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے، اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے، اور اگر گندے پاک ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے، مگر دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے. تیسرا طریق صحبت کاملین اور صالحین ہے، کیونکہ ایک چراغ کے ذریعے سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے. غرض یہ 3 طریق ہی گناہوں سے نجات پانے کے ہیں جن کے اجتماع سے آخرکار فضل شامل حال ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ خون مسیح کا عقیدہ قبول کر کے آپ ہی اپنے دل میں سمجھ لیں کہ ہم گناہوں سے نجات پا گئے. یہ تو اپنے تئیں
آپ دھوکہ دینا ہے۔ فرماتے ہیں بس اے مسلمانوں توبہ کرو، تم دیکھتے ہو کہ ہر سال تمہارے عزیزوں کو یہ طاعون تم سے جدا کر رہی ہے، اور آج کے زمانے میں یہ کورونا ہے جو جدا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر سال تمہارے عزیزوں کو یہ طاعون تم سے جدا کر رہی ہے، خدا کی طرف جھکو تب وہ بھی تمہاری طرف جھکے، اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک طاعون کا دور ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میرے دعوے کی نسبت اگر شبہ ہو اور حق جوئی بھی ہو تو اس شبہ کا دور ہونا بہت سہل ہے، کیونکہ ہر ایک نبی کی سچائی 3 طریقوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو امام وقت ہیں اور مجدد 15ویں صدی ہجری ہیں، ان کی سچائی بھی ان 3 طریق سے میں نے ثابت کی ہے۔ اور اس وقت بھی یہ کرونا ہے جس سے ہم سب کے عزیزوں کو وہ ہم سے جدا کر رہی ہے، اور ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جھکنا یہی ہے کہ اس کی طرف سے آنے والے مرسل کو ہم مان لیں اور اس کے ساتھ اس کے توحید کے کام میں شریک کار بن جائیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کو اس طریقے سے پالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طارق چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیکچر سیالکوٹ پر گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بھائیوں اور مسلمانوں کو صراط المستقیم کے راستے میں چلائے، اور اللہ تعالیٰ کہ مسیح اور مہدی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے اس پروگرامز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بدقسمت قوم، کیا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے؟ تم ہر ایک طرف سے اس طرح تباہ کیے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مویشی تباہ کر دیتے ہیں۔ تمہاری اندرونی حالت بھی بہت خراب ہو گئی اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے۔ صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے، وہ بات شاید نعوذ باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا۔ تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی۔ تم بد عادت میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی۔ تم سے روحانیت جاتی رہی، صدق اور وفا کی بو نہ رہی۔ سچ کہو اب تم میں روحانیت کہاں ہے؟ خدا کی تعلقات کے نشان کہاں؟ دین تمہارے نزدیک کیا ہے؟ صرف زبان کی چلاکی اور شرارت امیز جھگڑے اور تعصب کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے۔ خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کی شناخت نہ کی اور تم نے تاریکی کو اختیار کیا، اسی لیے خدا نے تمہیں تاریکی میں چھوڑ دیا۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 313۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی پروگرامز کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور رسی کو تھامنا وہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے مرسل پر ایمان لایا جائے۔ اور یہ سلسلہ اسلام میں مجددین کا سلسلہ ہے۔ مجدد اپنے وقت کا امام ہوتا ہے اور وہ نائب خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ اور ہر صدی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدد کی صورت میں دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، کہ خدا تعالیٰ کی جو رسی ہر صدی پر خدا تعالیٰ آسمان سے پھینکتا ہے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقوں میں نہ بٹیں اور خدا تعالیٰ کے فرقہ میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا طارق چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔